منبر رسول پر جلوہ فرما علماء ملت اسلامیہ و جملہ برادران سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھوے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، اور قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبل دی مدد کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کائنات کے دولہا، ہم غریبوں کے غمگسار شافع روز شمار، اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا علی تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت ویسے بھی بہت ہو چکا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیغام آپ کے حوالے ہے کہ اس محفل کی خوب قدر کیجیے، دیکھیے اس کی برکتیں، اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھائی ہے، تیاری سے جائیے، یہ نہیں کہ جیسا لباس ہے چلے آئے، بلکہ میلاد مصطفیٰ میں جا رہے ہیں تو تیار ہوئیے، نہائیے دھوئیے، عمدہ کپڑے پہنیے، سچ بن کر جائیے، تو یہ محفل کا حسن بھی دوبالا ہوگا۔ اور تنہا مت آئیے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو دعوت دیجیے۔ اور یہ حکم شریعت ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ جتنا احترام اس محفل کا کریں گے اتنا ہی احترام دنیا آپ کا کرے گی۔ آج ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو خوب تیاری سے ذوق و شوق کے ساتھ آئیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بہت لمبی محفل مت کیجیے، تاکہ طبیعت پر گرانی نہ ہو، بلکہ خوش طبعی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ مجمع بیٹھے اور
دل سے سنیں اور اس کو اچھے وقت پر چھوڑ دیں. بیماروں کا بھی لحاظ رکھیے. اس پہ بہت سے بیمار ہوں گے, کسی کو شوگر کی تکلیف ہے, کسی کو اور کسی کو استنجے زیادہ دیر نہیں روک سکتا ہو, تو مریض کا بھی لحاظ رکھیے تاکہ محفل میں جو اٹھک بیٹھک ہونے لگتی ہے اس سے محفل کا حسن بگڑتا ہے. تو آپ موقع ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ 50 خطیب مت بلائیے, بلکہ ایک اچھا خطیب اور پورا وقت اس کو دیجیے. اور اب ظاہر سی بات ہے, ایک دن میں آپ نے 50 خطیب جمع کر لیے تو خرچہ بھی ہوا اور نتیجہ کچھ نہیں, اور وہی 50 دن میں 50 خطیب بلائے اور پورا وقت دیا تو ایک پیغام بھی گیا. اور بولنے والے بھی ایسے ہوں کہ چاہے وہ 15 منٹ بولے مگر کام کی بات بولے. آج نہ جانے کیسے کیسے لوگ جو دین کی بےخکنی کر رہے ہیں, جو نقصان پہنچا رہے ہیں, قوم اسے بھلا کر یہ خرابی کا سامان کر رہے ہیں. گناہ گار ہوتے ہیں, انہیں ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ مجرم ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا. تو خرابی بہت آ چکی. اب اصلاح کی طرف قدم بڑھائیے, کوشش کیجئے, اللہ مددگار ہے. آج بولی کیسی کیسی بولی جا رہی ہے. اللہ نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا, یہ اس کا فضل ہے. ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اور کون سے اہل سنت والجماعت؟ کچھ دھوکے باز بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور حنفی کہتے ہیں, مگر الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہیں. اور یہ پہچان میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عرب کے علماء نے, یہ ان کا فیصلہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایشیائی ممالک سے ہمارے پاس آتا اور ہم اس کا ٹیسٹ لیتے, اس کے عقیدے کو جانچنا چاہتے, تو کچھ اور نہیں کرتے بلکہ مولانا احمد رضا خان کا نام لیتے. اگر چہرہ کھل جاتا جان لیتے کہ یہ خوش عقیدہ مسلمان ہے, اور اگر چہرہ بگڑ جاتا تو جان لیتے کہ یہ نبی پاک کا غصہ ہے. تو یہ معیار یا رسول اللہ, یہ ان کے وہاں کے علماء کا فیصلہ تھا, اور وہاں کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو سر کا تاج بنایا, اپنا آقا کہا, اور علماء کا سردار مانا, محدثین کا سرتاج مانا. لکھا ہے, یہ وہ بولی نہیں ہے کہ جو فنا ہو گئی, بلکہ ان کے قلموں ان کے قلم سے جو بات نکلی ہے محفوظ ہے, خطوط میں موجود ہے. دعائیں کرتے وہاں کے علماء امام احمد رضا کے لیے. کیوں کرتے تھے؟ کوئی بات تو تھی. ہاں, تو وہ دعائیں کرتے تھے کہ اے امام احمد رضا, ہر مقام پر ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں. مینا کی وادی ہو, خانہ کعبہ ہو, سنگ اسود ہو, یا سعی کا مقام ہو, مسعی میں ہو, ہر مقدس مقام پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں اپنی آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. ہم آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ جب آپ دعا کریں رب کی بارگاہ میں تو ہمیں بھی یاد رکھیں. یہ عقیدت تھی وہاں کے علماء کی اعلیٰ حضرت کے ساتھ. تو اتنی بڑی نعمت ہے امام احمد رضا, مگر قوم غافل ہے, نہ جانے کدھر کدھر بھٹک رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کے چکر میں عداوت اعلیٰ حضرت کی پالتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عداوت والی زبان بہکنے لگی, بولی بگڑ گئی, اور نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ٹریک سے سیدھا ٹریک ہے جو جنت کا راستہ ہے اس سے بھٹک گیا. اور کسی نے خود جو راہ چھوڑ دی, بعد میں چھوڑ دی تھی, اس نے خود کہہ دیا
کہ مسلک اعلی حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ یہ بولی پہلے بولی اور پھر خود بگڑ گیا، تو یہ دیکھا گیا، لہذا سنبھلیے اور اپنے نبی کے وفادار بن جائیے۔ یہی تو کیا ہے اللہ، یہی تو جام پلایا ہے، یہی تو گھٹی پلائی ہے۔ کہا کیا کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یوں ہی نہیں کہہ دیے جب بولتے ہیں اعلی حضرت شریعت کی روشنی میں بولتے ہیں، قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں، حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ کیوں بولا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ نبی کی محبت اصل ایمان، جان ایمان، روح ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب کا فرمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے باپ کی محبت سے زیادہ، اس کی اولاد کی محبت سے زیادہ اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت گھر نہ کر جائے۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ جب فرمان رسول آ جائے اس کے مقابلے میں باپ کوئی حکم دے نہیں مانا جائے گا۔ باپ کی تعظیم شریعت نے سکھائی ہے، مگر وہی شریعت کہتی ہے کہ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اب پیر بولے شریعت کے خلاف ٹھکرایا جائے گا۔ وہ پیر ہی نہیں ہے جو خلاف شریعت راستے پر لے جائے یا خلاف شریعت بولے۔ ماں شریعت کے خلاف بولے گی نہیں مانا جائے گا، باپ کہے گا نہیں مانا جائے گا، استاد ہو، امام ہو، عالم دین ہو، کوئی ہو، شریعت کے خلاف کوئی حکم کرے گا نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ بولی کہ مصطفیٰ ہم جیسے معاذ اللہ، اور ان سے دوستی آپ کی، ایک ہی وقت میں آدمی حسینی بھی ہو یزیدی بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ سچا حسینی ہے یا سچا یزیدی ہے، دونوں طرف نہیں ہو سکتا، لہذا یا تو حسینی بن جائیے اور یزیدی بننے سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حسینی بھی ہو یزیدی بھی، محمد رسول اللہ سے محبت بھی کرتا ہو، غداران رسول سے ابو جہل کی بھی محبت پالتا ہو، یا ابو جہل کی جو پیروی کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے بربادی ہو رہی ہے۔ یہاں بھی بیٹھیں گے، وہاں بھی بیٹھیں گے، اس کی بھی سنیں گے، اس کی بھی سنیں گے۔ ارے شریعت کی سنو، شریعت اجازت دیتی ہے تو اس کی سنو، نہیں دیتی ہے شریعت تو اس کو مت سنو، ٹھکراؤ۔ ہر جلسے میں مت جائیے، بلکہ ان جلسوں میں جائیے جہاں شریعت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ جو شریعت جلسے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ کا قانون عام کیا جائے، اللہ کا پیغام، اس کے رسول کا پیغام دیا جائے، وہی جلسہ ہے، وہی اصل جلسہ ہے۔ اور جہاں تو نبی جیسا کوئی ہوا ہی نہیں، رب نے بنایا ہی، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ابو بکر نے نہیں دیکھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہ نے نہیں دیکھا، حضرت عمر فاروق اعظم کیسی مبارک ذاتیں، انہوں نے نہیں دیکھا سرکار سے اچھا۔ مگر آج کا یہ خبیث مولوی یہ بکتا ہے نبی ہم جیسے، یہ زبان بھی اس نے ظالم نہیں کہ جواری کہے نبی ہم جیسے، شرابی کہے نبی ہم جیسے، بے نمازی کہے نبی ہم جیسے، معاذ اللہ۔ ایسے مذہب پر لعنت ہے اللہ کی،
محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، انہی سے واسطہ ہے، یہاں بھی انہی سے واسطہ ہے، وہاں بھی انہی سے واسطہ ہے۔ خلیل اللہ کو ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ ہر عدالہ جواب، کوئی آپ جیسا کسی حیثیت سے پیدا ہی نہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن لاجواب تھا، مثالیں دی جاتی ہیں آپ کے حسن کی، مگر یہ حسن بھی مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا ایک ذرہ تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیواداری آنچ خوباں ہما دارن تنہا داری، وہ جتنی خوبیاں دوسروں میں تھی جو سب کو عطا کی، وہ مصطفیٰ میں جمع کر دی گئی، اور وہ بہت سی وہ ہیں کہ جو کسی کو نہ دی گئی مصطفیٰ جان رحمت کو۔ یہ اعجاز تھا مصطفیٰ جان رحمت کا، کیسی بے مثالی اور یکتائی رب نے عطا کی تھی کہ زمانہ پتھر پر چلے، پہلوان چلے، بھاری بھرکم چلے، اور اپنا پیر رگڑے تو بھی نشان قدم نہ بنے، پیر چھل جائے گا، زخمی ہو جائے گا، مگر پتھر پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اور وہی مصطفیٰ جان رحمت چلی، کیسا امتیاز، کیسی شان اللہ نے کہ رب کی رحمت کو یہ پسند ہی نہ تھا کہ کوئی کسی حیثیت سے مصطفیٰ جان پتھر پر زمانہ چلے کوئی نشان نہ، اور مصطفیٰ جان رحمت چلے تو پتھر موم ہو جائے اور نشان قدم پتھر پر چھپ جائے۔ حضرت استاد زمن نے جب اس حدیث پاک کو دیکھا تو کہتے ہیں وہ لذت پابوس، توجیہ بیان کر رہے کسی خوبصورت توجیہ، وہ لذت پابوس کہ پتھر نے جگر میں پابوسی سے قدموں کو جب چوما پتھر نے تو ایسی لذت حاصل ہوئی کہ وہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں نقش قدم سید ابرار بنایا، نقش قدم سید ابرار بنایا۔ کنجی تمہیں دی، یہ کہتے نبی کچھ نہیں دے سکتے، نبی کسی چیز کا مالک نہیں، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، ارے محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کیسا عظیم بنایا، کتنا اونچا بنایا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ارے ہے اس اونچے سے اونچا، تو سب سے نرالا بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ زہے عزت و اعتلاء محمد، کیسی عزت کیسی عظمت، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، عرش کی بلندیاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہے۔ زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور امیر شریعت۔ مکان ان کا کہاں ہے، منزل ان کی کہاں ہے، اور فرش ان کا کیا ہے؟ ہمارا فرش تو زمین ہے۔ سنیے، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور خادم کون ہے؟ ملک خادمان سرائے محمد۔
محمد ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد اور اجابت نے جھک کر مقبولیت نے مصطفیٰ کی لمحائے مبارک سے جملے ادا ہوئے اور ادھر رحمت رب چلی آئی اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا ارے بڑھی ناز سے جب دعائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام اعلی حضرت بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے جناب الہی برائے محمد اور محمد کا دم خاص پہلے خدا ہے محمد کا دم خاص بہرے خدا ہے اور سوائے محمد برائے اللہ اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے محمد کا دم خاص پہرے خدا ہے اور سوائے محمد برائے محمد سوائے محمد برائے محمد اور عصائے کلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ کیا تھا چھوڑ دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تو لوگ ڈر جاتے عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا نعرہ تکبیر کرم فرمائے سبحان اللہ عصائے کلیم کرم فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا
ارے گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور کیسی پیاری دعا ہے، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، آمین کہیے، خدا کرے ایسا، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، کیا محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد، اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا کی عنایات ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محوے لقائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حقیق شریعت، مسلک اعلیٰ حضرات، علماء اہل سنت، تاج الشریعت، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد۔ رب کہتے ہیں کہ وہ پلسرات ہے نا، وہ جہنم کے اوپر ہے، وہ جنت کا راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ یہ حدیث پاک کی ترجمانی کر رہا ہوں، اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور سب کو گزرنا ہے، جنتی بھی گزریں گے، جہنمی بھی گزریں گے، جہنمی بھی گر جائیں گے، جنتی پار، کچھ ایسے کہ بجلی کی رفتار سے، کہ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ گرتے پڑتے ہیں، یہ ہوگا۔ تو اس کا خیال کر کے، اور پھر مصطفیٰ جانے رحمت، ان کی شفاعت اور ان کی دعاؤں کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت کی طبیعت چھوٹ جاتی ہے، اور کہتے ہیں اب اطمینان کریں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں کہ ہے رب صدائے محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ نے سنا حضرت غوث اعظم کے تعلق سے کتنی طاقت اور پاور ہے، وہ شان کہ ہر دن جو سورج طلوع کرتا ہے، مجال نہیں ہے کہ طلوع کر جائے قبل اس کے
کہ وہ بارگاہ غوثیت میں سلام عرض کرے. ہر دن جو آتا ہے پہلے بارگاہ غوثیت میں سلام عرض کرتا ہے, جو کچھ اس دن میں ہونے والا ہوتا ہے اس کی خبریں دیتا ہے. ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر سلام. اور وہ شان تھی اس زمانے میں کہ جب آپ خطاب فرماتے تو یہ مائک نہیں تھا, مگر یہ آپ کی کرامت تھی. اور مجمع یہ چھوٹا سا مجمع نہیں, آج تو عجیب معاملہ ہو گیا. وہ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے اس مجمع میں, اور حضور غوث اعظم کا خطاب سننے کے لیے جایا کرتے. 400 علماء آپ کی خطاب کو, آپ کی تقریر کو نقل فرمایا کرتے. اور ایسا خطاب سبحان اللہ کہ جنازے اٹھا کرتے تھے. جنازے کیسے اٹھتے تھے؟ دل پر اثر ہوتا تھا, آخرت کی یاد آتی تھی, طبیعت بے چین ہو جاتی تھی, روح نکل جاتی تھی. اور یہ کمال تھا آپ کی آواز میں کہ جیسے 70,000 80,000 کا مجمع ہوتا تھا. کتنی بڑی جگہ ہوتی ہوگی اور کتنی دور تک 80,000 کا مجمع کسے کہتے ہیں. تو یہ کمال تھا کہ جیسے سامنے بیٹھنے والا سنتا تھا ویسے ہی پیچھے. بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہمارے رب کی رحمت, ہمارا دین ان مادی طاقتوں کا محتاج نہیں ہے. یہ چینل چلانے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ چینل چلاتے ہیں, کہتے ہیں آج حاجت ہے دین کو, اس کی ضرورت ہے معاذ اللہ. اور وہ لوگ جو فوٹو کھینچاتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں اور کہتے ہیں آج اس کی ضرورت ہے کہ دنیا ہماری تصویر دیکھے معاذ اللہ. آپ کی تصویر دیکھ کر کیا ہوگا, آپ کا فوٹو دیکھ کر کیا ہوگا. آواز کام کرتی ہے. قرآن پاک پڑھیے, اس کا ترجمہ کیجیے, بات پہنچ جائے گی. حدیث پاک کی ترجمانی کیجیے, دین کا پیغام پہنچائیے, اللہ کا پیغام دیجیے, رسول اللہ کا پیغام دیجیے, اور اس کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ائمہ کے اقوال ہیں بیان کیجیے. اس کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ کے فوٹو کی حاجت ہے. یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے. یہ وہ چاہتا ہے, جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شیطان کی کہے پر چل رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے تو اس سے روکا ہے. اور یہ بات صحیح ہے, بالکل ہمارا ایمان ہے کہ ہماری شریعت ان مادی طاقتوں کی محتاج نہیں ہے, نہ پہلے تھی, نہ ہے, نہ کبھی رہے گی. جب چینل نہیں تھے تب بھی دین کا کام ہوگا, اور چینل نہ ہوگے تب بھی دین کا کام. اور جیسا بزرگوں نے کام کیا ہے وہ آج ساری دنیا کے چینل مل کر نہیں کر سکتے. اور یہ رب کی قدرت ہے, جن کا چہرہ چینلوں پر نظر آتا ہے ان کے لیے عوام کی قلوب میں وہ عظمت نہیں ہے. عوام کے دلوں میں محبت اور عظمت انہی کی ہے جو اللہ کی شریعت کے پابند ہیں, قانون شریعت کے پابند ہیں, اس کے احترام کرتے ہیں. اللہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اس کے محتاج نہیں. اللہ کی رحمت, آپ حق بولیے, پیغام پھیلتا چلا جائے. اور آپ اچھی بولی بولیں گے تو آپ کی بھی قدر ہوگی. دنیا آپ کو بھی پوچھے گی, گھبرائیے نہیں. لوگ کہتے ہیں تنہا ہے, مجمع ایسا ہے, مسجد کا کمیٹی ایسی ہے, کمیٹی یہ کہتی ہے. ارے کمیٹی ایک طرف,
جو پیغام ہو دین کا آپ کی ذمہ داری ہے. کہیے اللہ سے مدد مانگیے, اس کی رسول کی بارگاہ میں عرض کیجیے, مدد ہوگی. کچھ پریشانی ہوگی, راہ حق میں دقت تو ہوگی, شیطان تو رکاوٹیں ڈالے گا, اسی سے تو مرتبے بلند ہوتے ہیں. اور اللہ والوں نے کیا قربانیاں نہیں دی, جانیں نثار کی ہے, مال لٹایا ہے, بچوں کی قربانی کی ہے, یہ سب راہ حق میں ہی تو کیا ہے. تو اس کے لیے اس کا بھی استقبال کیجیے, اس کے لیے بھی تیار رہیے اللہ, اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ آزمائش نہ لے. ہم اس آزمائش کے لائق نہیں ہیں, ہماری دل ٹوٹ جاتا ہے, حوصلے پست ہو جاتے ہیں. دعا یہ کیجیے کہ ہم بولیں قوم قبول کرے, قوم مانے, اور اماموں کی قدر کیجیے. انہی سے مسجدیں آباد ہیں, انہی سے اذانیں پکاری جاتی ہیں. اگر مسجدیں مدد سے بند ہو جائیں اور ائمہ نہ ہو تو اذانوں کا کیا ہوگا؟ آج بہت سے لوگ اذانیں دیتے نا, تو کیسی اذانیں, کہیں تو کفری معنی پیدا ہو. اگر مثلا آل یہ پڑھ دیا تو یہ کفری معنی پیدا ہو جائے گا کہ حمزہ استفہامیہ کیا خدا بڑا ہے, اخبار اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اذانوں کی بھی میں کہتا ہوں کہ ٹریننگ ہو, مدرسوں سے سرٹیفکیٹ جاری ہو. یہ ٹرینڈ مؤذن ہے. پھر جب اذان ہوگی پورے تلفظ کے ساتھ اور آواز بھی اچھی ہوگی تو انقلاب آ جائے گا, لوگ رک کر اذانیں سنیں گے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. قرآن پڑھے گا جب امام اچھی آواز میں قاری قرآن, تو پھر کیسا سرور, کیسا لطف آئے گا. تو یہ کب ہوگا؟ جب اسٹینڈرڈ اوپر ہوگا, معیار پڑھے گا. معیار کب پڑھے گا؟ جب آپ عالم کی قدر کریں گے, تبھی تو مفتی لوگ عالم بنائیں گے اپنے بچوں کو. جب وہ یہ سوچتے ہیں لوگ کے ساتھ امام صاحب 1500 تنخواہ ہے, 5000 10,000, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ آدمی 50,000 کما کر بھی اس کو دقتیں ہوتی ہیں, مگر وہ 10,000 کما کر بھی چین سے رہتا ہے. اللہ حاجتیں اس کی پوری فرما دیتا ہے, اس مال میں برکت ہو جاتی ہے. کبھی وہ فاقہ کرتا نظر نہیں, یہ اس کے کلام کی برکت ہے. وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, وہ حدیثیں پڑھتا ہے, وہ مسائل شرعیہ دیکھتا ہے, گھر میں بیٹھ کر مسائل شرعیہ پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے, اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے, اس کے کام بن رہے ہیں. تو اپنے اندر بیداری پیدا کیجئے اور پکے سنی رسول اللہ کی سچی غلامی کا پٹا اور دشمنان دین سے نفرت اور دوری یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ان سے دوری جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور قرآن فرما رہا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یہ رب فرما رہا ہے کیا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے
جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ باپ ہو او ابناءَهُمْ یا بیٹا ہو او عشیرتہم او عشیرتہم او اخوانہم یا بھائی ہو او عشیرتہم یا کنبے والا ہو رشتہ دار ہو۔ اگر جو ایسا کرتے ہیں کہ جو مخالف پایا اسے دور ہو گئے تو اللہ بنا رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے قلوب پر ایمان کو نقش فرمایا اور یدخلہم انعام ہو رہے ہیں، یدخلہم جنات تجری من تحت الانہار، میں ایسے باغات میں لے جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جائیں گی، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر انعام پہ انعام، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، جانتے ہو کہ یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کو کوئی چوٹ پہنچا سکتا نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دل وہ دل، آپ کی شرارت کی جاتی ہے، ادھر آئے فلاں دل فلاں دل فلاں کی گورنمنٹ سے وہ نہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ فرماتا اور اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے، وہی کامیاب ہوگا، گورنمنٹ کسی کی نہیں، رب تبارک و تعالی کی حکومت ہے، سارے جہان پر اس کی حکومت ہے، مالک ہے، جب چاہے جو چاہے کرے گا، جس کو چاہے بٹھا لے، جس کو چاہے تہس نہس کر دے۔ ارے بڑے بڑے فرعون غرق ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، آج دنیا میں ان کا نام لے والے تو کاہے کو گھبراتے؟ قرآن آپ سے ارشاد فرما رہا ہے اولئک، درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے، بھولا ہوا یاد آیا تو کیا فرمایا گیا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا رہو گے، عظمتیں تمہارے قدم چومیں گی، رفعتیں تمہارے قدموں پر آئیں گی، شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ مولانا روم کہتے ہیں گر تو خواہی زیستن بابرو، اے بھائی یاد اوکن یاد اوکن یاد یاد اوکن مون سے جانت بود، ارے ہر دو عالم زیر فرمانت بود۔